آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ناظرہ نیرہ ہادیہ کے شمارہ جنوری 2024 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ النور میں درس حدیث سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ناکردہ عمل کو اپنے نام کرنا منافقین کی صفت، اور اس کی رائٹر خنسا سبحانی ہے۔ عن ابی سعید خدری ان رجالا من المنافقین فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا اذا خرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الغزو تخلفوا عنہ وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا قدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتذروا الیہ وحلفوا واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کچھ منافقین ایسے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے پیچھے رہ جانے پر خوش ہوتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے تو آپ کے سامنے عذر بیان کرتے اور قسمیں کھاتے اور چاہتے کہ لوگ ان کاموں پر ان کی تعریف کریں جو انہوں نے نہیں کیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے متعلق یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ عذاب سے بچنے والے مقام پر ہوں گے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 188۔ منافقین کے رویے پر دوسری حدیث ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مروان نے اپنے دربان سے کہا کہ اے رافع، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنے کیے ہوئے عمل پر خوش ہو اور وہ اس بات کو پسند کرے کہ اس کی تعریف ایسے عمل میں کی جائے جو اس نے سر انجام نہیں دیا تو اسے عذاب دیا جائے گا، پھر تو ہم سب کو ہی عذاب دیا جائے گا۔ تو ابن عباس نے کہا کہ تمہارا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ حالانکہ یہ آیت تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ آل عمران کی آیت 187 کے متعلق فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور جب اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور بضرور اسے لوگوں سے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں۔ اور ابن عباس نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 188 کے تعلق سے کہا، ان لوگوں کے متعلق گمان نہ کرو جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ اس کام پر ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیا۔ ان کے متعلق یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ عذاب سے بچنے والے مقام پر ہوں گے۔ پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپایا اور اس کے علاوہ دوسری بات کی خبر دی۔ پھر نکلے اس حال میں خوش ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھی تھی۔ بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر تعریف کو طلب کیا جو بات بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بات دریافت کی اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر خوش ہوئے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ نفاق نافقہ سے ماخوذ ہے۔ نافقہ چوہے کی بل کے خاص سوراخ کو کہتے ہیں۔ چوہا خطرے کے وقت اس مخفی اور خاص سوراخ سے بھاگ جاتا ہے۔ بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ لفظ نفاق نفق سے لیا گیا ہے۔ نفق کا مطلب سرنگ جس میں انسان چھپ جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں نفاق کہتے ہیں دل میں کفر پوشیدہ رکھ کر زبان سے اسلام کا اظہار کرنا۔ اس عمل کو نفاق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ایسا آدمی اسلام میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 9 میں، یقیناً منافق ہی فاسق ہے۔ یہاں فسق سے مراد شریعت سے نکلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کفار سے بدتر قرار دیا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 145 میں ہے، یقیناً منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ نفاق کی اقسام۔ نفاق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1
نفاق اکبر، نمبر 2 نفاق اصغر۔ صحیحین میں روایت ہے کہ 4 چیزیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ وہ یہ ہیں: نمبر 1، جب بھی اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب بھی عہد و پیمان کرے اسے پورا نہ کرے۔ نمبر 4، جب بھی لڑائی کرے اس میں گالم گلوچ کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عام طور پر مومن بندے سے عملی نفاق سرزد ہو جاتا ہے، لیکن احساس ہونے پر جلد ہی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن ان وسوسوں اور خیالات کا بھی سامنا کرتا ہے جن کے بیان کرنے میں بھی اسے شدید الجھن ہوتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کو ایسے خیالات بھی آتے ہیں جن کے اظہار سے کہیں انسان آسمان سے زمین پر گرنا محسوس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو حقیقی ایمان ہے۔ نفاق اکبر کے مرتکبین کی حالت اس فرمان الہی کے مطابق ہے: وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، وہ اب کسی صورت واپس نہیں پلٹ سکتے۔ منافق کی نمایاں صفات: برائی کا حکم دینا اور بھلائی کے کاموں سے روکنا، کیونکہ منافقین کا اصل حربہ حقیقت پر پردہ ڈالنا اور بات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت کو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 66 میں واضح فرمایا: منافق مرد اور منافق عورت سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں۔ منافقین اس انتظار میں رہتے ہیں کہ جدھر کے لوگ غالب آ جائیں وہ اس گروپ میں شامل ہو جائیں۔ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنا، خود کو عقل مند اور دوسروں کو کم عقل سمجھنا، زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا اور اصلاح کا دعویٰ کرنا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اس بری خصلت سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔